بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. آج کے درس کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بنی آدم کے اعمال قیامت والے دن تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. والوزن یومئذ الحق، سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن وزن کرنا یہ حق ہے، سچ ہے، پکی بات ہے، ٹھیک بات ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا جو آخری باب قائم کیا ہے وہ بھی یہی قائم کیا ہے، ان اعمال بنی آدم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اسی طرح اس کے تحت آیت مبارکہ بھی لائے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم میزان کو رکھیں گے انصاف کے ساتھ، ترازو انصاف کے ساتھ رکھے جائیں گے، تو لہٰذا اعمال کا تولا جانا برحق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ جو آخری حدیث مبارکہ لائے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ جو دو کلمے ہیں یہ زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور میزان یعنی ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں. اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لہٰذا اس کا ورد بھی کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس لیے کہ بعض اوقات ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا. اعمال تو اعراض میں سے ہیں، اجسام میں سے نہیں ہیں، جسم نہیں ہیں، جسم نہیں رکھتے، تو لہذا انہیں کیسے تولا جائے گا. تو بعض اوقات ذہنوں کے اندر یہ اشکال آتا ہے. اس لیے مفسرین کرام نے اس کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مختلف اقوال ملتے ہیں کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا. پہلا قول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال ہی کو تولا جائے گا، اس لیے کہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. انسان عمل کرتا ہے تو قیامت والے دن جب اس عمل کو تولا جائے گا اللہ اسے کسی جسم کی شکل دے دیں گے، پھر اس جسم کے ذریعے اس کو تولا جائے گا. جس طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ ان دو صورتوں کو دو پرندوں کی شکل میں اور اسی طرح دو چھتریوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا، تو لہٰذا اعمال کو شکل دے کر، جسم دے کر اس جسم کو تولا جائے گا. تو یہ ایک پہلی ترتیب ہے کہ اعمال کو اس طرح تولا جائے گا. دوسرا قول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کو تو نہیں تولا جائے گا، لیکن نامہ اعمال کو تولا جائے گا. جن رجسٹروں پر انسان کے اعمال لکھی جا رہے ہیں ان رجسٹروں کو تولا جائے گا. اس کا تذکرہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے. ایک حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، کہ ایک آدمی ایسا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس کے پاس 99 سجلات رجسٹر ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر اس کے گناہ ہوں گے. اور پھر اسے ایک بطاقہ، کاغذ، پرچہ دیا جائے گا کہ جس پر صرف کلمہ لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بندہ یہ کہے گا کہ اتنے رجسٹروں کے مقابلے میں یہ ایک پرچہ کیا کر سکتا ہے. اللہ جل جلالہ فرمائیں گے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. تو لہٰذا کلمے والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا اور وہ جو 99 رجسٹر ہیں وہ اوپر اٹھ جائیں گے. لہٰذا اللہ اپنے نام کی طاقت دکھانا چاہیں گے کہ اللہ کے نام کے سامنے یہ رجسٹر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر پتہ چلتا ہے
کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تیسرا قول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صاحب عمل انسان کو تولا جائے گا۔ اس کا تذکرہ بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ ایک بہت موٹے شخص کو پلڑے کے اندر رکھا جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا 3 اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1، نفس عمل اعمال کو تولا جائے۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اللہ انہیں جسم دے دیں، اللہ انہیں کوئی شکل دے دیں، پھر ان کو تولا جائے، تو یہ پہلی صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت کہ اللہ اعمال کی بجائے نامہ اعمال کو تولیں، اس کا تذکرہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود۔ تیسری صورت کہ انسان کو تولا جائے، صاحب عمل کو تولا جائے، اس کی سند بھی اور اس کا تذکرہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا ان اعمال بنی آدم یوزن، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اور یہ وزن کرنا قیامت والے دن حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہاں، ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، میں نے یہ جوابات دے دیے، 3 اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیے، لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ یہ جو عقل ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ہماری عقل شریعت کے تابع ہے۔ شریعت جس چیز کو اچھا کہتی ہے ہم نے اچھا کہنا ہے، شریعت جس چیز کو برا کہتی ہے ہم نے برا کہنا ہے، چاہے ہمارے عقل کے اندر بات آئے نہ آئے۔ اور اسی طرح کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ ہماری عقل کے اندر نہیں آ رہا، تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہماری عقل کے اندر نہیں آ رہا تو اس کو ہم نہیں مانتے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل ناقص ہے، شریعت کامل ہے۔ تو لہٰذا عقل کے پیچھے نہ چلا جائے، بلکہ جو شریعت کہتی ہے اسے تسلیم کیا جائے، چاہے عقل کے اندر آئے چاہے عقل کے اندر نہ آئے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزن، جس کے میزان بھاری ہو گئے، یعنی نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا، تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ فاولئک هم المفلحون، یہ بندہ کامیاب ہے، جنتی ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا میزان ہلکا پڑ گیا کہ نیک اعمال کم ہیں اور وہ والا پلڑا ہلکا ہو گیا، سیئات گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، تو یہ بندہ ایسا ہے خسروا انفسہم، کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک عمل کو تولا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے اس کو بھی تولا جائے گا، بڑے سے بڑا عمل ہے اس کو بھی تولا جائے گا، لیکن عمل کے اندر وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ اعمال وزنی ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اعمال کی گنتی نہیں کرنی، بلکہ اعمال کو تولنا ہے، اور اس میں وزن ڈالنے کے لیے اخلاص شرط ہے۔ لہٰذا اخلاص کی کوشش کی جائے۔ جو بھی عمل کر رہے ہوں اس کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی نیت کو چیک کر لیں، اپنے ارادے کو چیک کر لیں کہ میرا ارادہ اس میں ٹھیک ہے، غلط ہے، میں کس لیے نیکی کر رہا ہوں۔ اپنی نیت کو دوبارہ بار بار چیک کرنا، تاکہ میری نیت درست رہے، صحیح رہے، اور میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ عمل کر پاؤں۔ اللہ انشاءاللہ وہ اگر چھوٹا سا بھی عمل ہوا، اللہ بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے۔ اللہ جل جلالہ تمام قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔